بسم اللہ الرحمن الرحیم والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے۔ مفتی طارق مسعود صاحب کراچی آنے کے بعد انہوں نے ایک بیان ریکارڈ کروایا ہے، جس میں انہوں نے اپنی جو بیان انہوں نے کینیڈا میں دیا تھا اس کی وضاحت کی ہے، اور پھر ان باتوں پر وہ دلائل پیش کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ وہ جو ہے وہ ٹھیک ہیں یا جو بھی ہے۔ بہرحال تو جو انہوں نے حوالے دیے ہیں اہل سنت و جماعت کے بزرگوں کے، اس پر تو یقیناً ویڈیو بن رہی ہے، اور ہمارے علماء جو ہیں وہ الحمدللہ انہوں نے اچھے انداز سے اس کے جوابات دیے ہیں، کیونکہ مفتی صاحب کے استدلال جو ہیں وہ اس سے بڑے کمزور ہیں۔ ٹھیک ہے، وہ جب آپ ویڈیوز دیکھیں گے تو آپ کو اندازہ ہو جائے گا۔ رہی بات اس کے اندر، مفتی صاحب ایک جملہ کہہ رہے ہیں کہ امی کا جو معنی ہے اس کے حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ بھئی اگر آپ امی کا مطلب کچھ اور لیتے ہیں، ہم کچھ اور لیتے ہیں، تو یہ تو علمی اختلاف ہو گیا، تو پھر سر تن سے جدا کرنے والی بات اور اس طرح کی باتیں یہ نہیں ہونی چاہیے، اور علمی اختلاف کہنا چاہیے کہ ہمارا اس میں علمی اختلاف ہے اور اس کو علمی رہنا چاہیے۔ تو مجھے ایک بات ذہن میں آئی تو سوچا میں آپ سے شیئر کروں۔ یہی وہ مفتی صاحب ہیں کہ جب آپ ان کی کچھ ویڈیوز دیکھیں، جب کراچی میں یا اپنے جو مسجد میں ممبر پر بیٹھ کر جب بیان کرتے ہیں یا سوال جواب کی جو نشست ہوتی ہے، اس میں اگر علم غیب کا سوال ہو تو مفتی صاحب دھڑلے کے ساتھ انکار کر دیتے ہیں، کوئی علم غیب نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے۔ اسی طرح مختار کل پر ایک سوال کی ویڈیو میں نے دیکھی تو انہوں نے کہا کہ بھئی کسی طرح کا کوئی اختیار نہیں ہے معاذ اللہ، اور کوئی اختیار مانے تو وہ کافر ہے۔ تو آپ جب ممبر پر بیٹھ کر اہل سنت و جماعت کے جو مسلمہ عقائد ہیں، جو اہل سنت کی عوام جن عقائد کو فالو کرتی ہے، مانتی ہے اور دلائل کے ساتھ مانتی ہے، تو اس پر جب آپ بالکل آسانی کے ساتھ کہہ دیتے ہیں کہ یہ تو کفر ہے، یہ تو شرک ہے، یہ تو یہ چیزیں فلاں فلاں، تو اس وقت آپ کو علمی اختلاف آپ کے ذہن میں کہاں چلا گیا؟ آپ یہ بھی تو کہہ سکتے ہیں ممبر پر کہ دیوبند کے جو لوگ ہیں وہ اس کے قائل ہیں اور اہل سنت کے لوگ اس کے قائل ہیں۔ آپ ڈائریکٹلی حکم لگاتے ہیں، اور جب آج آپ پر حکم لگایا جا رہا ہے اور لوگ جو ہے وہ آپ کے خلاف باتیں کر رہے ہیں، تو آج آپ کو ذہن میں آ گیا کہ بھئی یہ تو علمی اختلاف ہے اور یہ یوں نہیں ہونا چاہیے، اس کو علمی ہونا چاہیے۔ تو گزارش یہی ہے کہ آئندہ جب کبھی آپ ممبر پر بیٹھیں اور آپ سے کوئی سوال ہو تو آپ کو یہ دیکھنا چاہیے آپ کے بیان سے کتنے لوگ خوش ہوں گے اور کتنے لوگوں کی دل آزاری بھی ہوتی ہے۔ تو جب اہل سنت و جماعت کے مسلمہ عقائد کی بات ہو تو آپ کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ آپ کو اسے علمی اختلاف کہہ کر آگے بڑھ جانا چاہیے اور اس پر حکم نہیں لگانا چاہیے۔ تو آپ کو آج اس وقت جو صورتحال ہے، جس صورتحال میں آپ پھنسے ہوئے ہیں، تو یقیناً آپ کو سمجھ میں آ رہی ہوگی کہ کیا صورتحال ہوتی ہے کہ جب آپ کسی اور پر حکم لگاتے ہیں کفر اور شرک کا۔ تو اللہ تعالی ہم سب کو اس حکم سے بلا وجہ کسی مسلمان پر اس طرح کا حکم لگانے سے محفوظ فرمائے۔ جزاک اللہ۔